ایک مسلمان کا اللہ کے گھر سے مسجد سے تعلق نماز کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً دین کی بات سیکھنے جانا، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا، کسی عالم کے درس قرآن، درس حدیث میں شرکت کے لیے جانا وغیرہ۔ اس نیت سے مسجد جانا کتنا بڑا عمل ہے، سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص صرف اس ارادے سے مسجد میں جاتا ہے کہ وہ خیر کی یعنی دین کی کوئی بات سیکھ لے یا کسی کو سکھا دے، تو اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کیوں تھا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ امت کے لیے تعلیم ہو کہ جب میں نبی ہو کر گناہوں سے معصوم ہو کر استغفار نہیں چھوڑتا تو تم کو تو بطریق اولیٰ استغفار کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ، استغفار صرف گناہ معاف کرانے کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ انبیاء کا استغفار ایسا ہی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کیا کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ تو خود بخود صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر وہی ہے کہ جب حادثہ ہو، جب غم کی خبر سنے، عین اس موقع پر صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔